أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإلى ثمود اور بھیجا ہم نے قوم سمود کی طرف اخاہم صالحا ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو قال انہوں نے آ کے کہا یا قوم عبد اللہ اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو ما لکم من الہ غیرو نہیں ہے تمہارے لیے کوئی بھی الہ مشکل کشا غیرو اللہ کے سوا قد جاتکم بینۃ من ربکم تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے ہذہ ناقۃ اللہ وہ یہ اونٹنی ہے اللہ کی طرف سے لکم آیۃ یہ تمہارے لیے نشانی معجزہ ہے فذروہا پس اس کو آزاد چھوڑے رکھو تأکل فی ارض اللہ یہ کھائے اللہ کی اس زمین میں ولا تمسوہا اور اس کو نہ ہاتھ لگانا بسوء برے ارادے سے فیاخذکم ورنہ تمہیں پکڑ لے گا عذاب علیم دردناک عذاب وَاذْكُرُوا اور یاد کرو اذ جعلکم جب اللہ نے تمہیں بنایا خلفاء جانشین من بعد عاد قوم عاد کے بعد وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تمہیں ٹھکانہ دیا زمین میں تتخذون کہ تم بنا لیتے ہو من سہولہا اس زمین کی نرم جگہوں سے قصورا بڑے بڑے محلات وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا اور تراشتے ہو پہاڑوں سے بیوتا گھر فَاذْكُرُوا عَلَىٰ اللَّهِ پس یاد کرو اللہ کی نعمتیں وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور نہ چلو پھرو زمین میں مفسدین فساد مچاتے ہوئے قوم عاد کے بعد قوم سمود آئی اور اس کو عاد ثانیہ بھی کہتے ہیں اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو عاد اولا بھی کہتے ہیں اور ان کی آبادیاں بھی عرب کے اسی خطے میں جو حجاز کہلاتا یہیں پہ تھیں حجر اور خیبر کے علاقوں میں یہ لوگ آباد تھے خیبر کے پاس آج بھی ان کی آبادیوں کے کھنڈرات موجود ہیں اب تک ان کی آبادیوں کے نشانات باقی ہیں اور اس جگہ کو مدائن صالح کہا جاتا ہے یہ مدینہ منورہ سے کم و بیش 400 کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ اس قوم کی آبادیاں تھیں اور یہ کھنڈرات آج بھی موجود ہیں
تو حضرت صالح علیہ السلام جو اسی قوم کے فرد تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف بھیجا۔ تو انہوں نے حضرت صالح سے معجزہ مانگا، کوئی نشانی بتلاؤ کہ تم سچے نبی ہو، پیغمبر ہو، ہم کیسے آپ کو سچا جانیں۔ آپ نے کہا کہ مانگو، کیا نشانی مانگتے ہو، میں اللہ سے درخواست کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں معجزہ آپ کی نشانی یہ چاہیے کہ ہم اپنے اس علاقے میں جس چٹان پہ پہاڑی پہ ہاتھ رکھیں تو اس پہاڑی سے اونٹنی نمودار ہو، اور بعض تفاسیر میں کہ اس اونٹنی کا بچہ بھی ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے بہت اس پہ شور کیا اور بہت مشہوری کی اور لوگوں میں خوب اعلانات کیے اور بہت بڑا مجمع اکٹھا کر لیا، اور ایک پہاڑی کی طرف ہاتھ کر کے کہا کہ اس پہاڑی سے تم اونٹنی نکالو۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، جس پہاڑی کا کہا اس کی پتھروں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایک اونٹنی کو نکالا، اور وہ اونٹنی نمودار ہوئی، بڑی طویل القامت، بڑے جسے والی، قد کاٹ والی وہ اونٹنی تھی۔ عام اونٹنیوں سے بڑا قد کاٹ اور ڈیل ڈول اس اونٹنی کی تھی۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس اونٹنی کو اب آزاد گھومنے پھرنے دو اور اس کے لیے کوئی روک ٹوک نہ کرنا، اور اس کو کوئی تکلیف پہنچانے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اب ان کے معاملات ایسے تھے کہ ان کی گزر اوقات وہ مال مویشی پہ تھی، یہ اونٹ پالنا، بکریاں، بھیڑ، اس طرح کے جانور پال کے یہ ان کا ذریعہ معاش تھا، اور محدود چراگاہ تھی، کیونکہ آپ نے جن حضرات نے یہ علاقہ دیکھا ہے مکہ مدینہ والا، تو سارے پہاڑ ہیں، خشک اور پتھریلی زمین ہے، سبزے کا نام ہی نہیں ہوتا۔ تو مخصوص کچھ جگہ تھی تھوڑی سی جہاں پہ گھاس وغیرہ ہوتی، چراگاہ تھی چھوٹی سی، اور پانی بھی ان علاقوں میں، عرب کے خطوں میں پانی بھی نہیں ہوتا جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، یہ ندی نالے ہوتے ہیں، تالاب ہوتے ہیں، جوڑ ہوتے ہیں یہاں۔ تو صرف ایک جگہ تھی جہاں سے کچھ پانی پھوٹتا تھا، چشمہ تھا چھوٹا سا، تو ساری آبادی کے جانور اسی چراگاہ میں چرتے تھے اور اس چھوٹے سے پانی کے مجموعہ چشمے سے پانی پیتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اونٹنی تم نے خود مانگی ہے، اور یہ اونٹنی بہت بڑی جسے والی تھی، اور اب اس کے لیے چارہ بھی زیادہ ضرورت تھا اور پانی بھی بہت زیادہ اس کی ضرورت تھی۔ تو اب سب نے بیٹھ کے طے کیا کہ اس اونٹنی کے لیے اور باقی قوم کے جانوروں کے لیے باری مقرر کریں گے ہم۔ ایک دن چشمے سے صرف یہ اونٹنی پانی پیے گی اور کوئی جانور اور اس کے علاوہ پانی نہیں پیے گا، کیونکہ پانی اتنا جمع ہوتا تھا رات کو کہ صبح محدود سا پانی ہوتا، تو یہ اونٹنی پی لیتی تو باقی پانی ختم ہو جاتا تھا۔ پھر اگلے دن کے لیے رات کو پانی تھوڑا تھوڑا سا پھوٹ کے پھر جمع ہوتا، تو دوسرے دن باقی قوم کے جانور پانی پیئیں گے اور اس دن یہ اونٹنی پانی نہیں پیے گی۔ چراگاہ میں بھی یہی ترتیب بنی۔ اب کچھ دن تو ایسے نظام چلتا رہا، اور جو ان میں بڑے جاگیردار تھے جن کے سینکڑوں ہزاروں میں جانور تھے، انہیں بڑی تکلیف ہوگی، ان کے جانور بھوکے رہتے، نہ ان کو پانی پورا ملتا، نہ ان کو کھانے کو چارہ پورا ملتا۔ اب وہ گھبرائے۔ ان میں ایک عورت تھی، انیسہ بنت غنم اس کا نام لکھا ہے۔ اس عورت کا بہت زیادہ مال مویشی تھا، اور اکثر یہ ہوتا تھا کہ جس دن قوم کے جانوروں کے پانی کی اور چراگاہ کی باری آتی تھی
تو اس عورت کے یا اس جیسے جو اور جاگیردار تھے ان کے جانور بھوکے رہ جاتے کہ ان کے پینے کی باری نہیں آتی تھی اور پانی ختم ہو جاتا تھا۔ یہ بہت پریشان ہوئے، انہوں نے کہا کہ صالح نے تو ہمارے لیے بہت مشکل گھڑ دی کہ ہمارے جانور بھوکے پیاسے رہنے لگے۔ تو اس عورت نے ابتدا کی، اس نے وہاں پہ کچھ اوباش قسم کے گنڈے لوگ موجود تھے۔ قرآن کریم میں یہ غالباً 23ویں پارے کے اختتام یا 24ویں پارے کے اختتام پہ آتا ہے، وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 19ویں پارے سورہ نمل میں، وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ 9 بڑے بڑے گنڈے تھے، تو اس نے ان سے ساز باز کی، ڈیل کی کہ تمہیں اتنا پیسہ دوں گی، اور اس عورت کی خوبصورت بیٹیاں تھیں، اس نے کہا جس بیٹی سے کہو گے تمہاری شادی بھی کر دوں گے، میرا کام یہ کرو کہ صالح کی اونٹنی کا کوئی علاج کرو، اس نے ہمارے مال مویشی کو بھوکا مار دیا۔ تو طویل یہ واقعہ ہے، انہوں نے کہا کہ صالح کا بھی علاج کریں گے اور اس کی اونٹنی کا بھی علاج کریں گے، اور انہوں نے قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ واہلہ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وانا لصادقون۔ انہوں نے کہا ہم صالح اور اس کے گھرانے کا بھی خاتمہ کریں گے اور اس کی اونٹنی کا بھی خاتمہ کریں گے۔ بہرحال حضرت صالح علیہ السلام کا تو وہ کچھ نہ کر سکے، ان کے پروگرام بدل گئے، لیکن اونٹنی کے بارے میں انہوں نے منصوبہ بنایا کہ جب صبح صبح یہ اونٹنی اپنے مقام سے نکلے گی چراگاہ کی طرف اور پانی پینے کی طرف، تو ہم راستے میں چھپ کے بیٹھ جائیں گے اور پھر اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں گے۔ انہوں نے یہ پروگرام بنایا اور ایسا ہی ہوا، وہ چھپ کے بیٹھ گئے۔ جب اونٹنی وہاں سے گزرنے لگی تو یہ تلواریں اور برچھے لے کر اس کے اوپر حملہ آور ہوئے، یہ جو گنڈے قسم کے لوگ تھے، اور اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی، فعقروها۔ اور جب ٹانگیں کاٹی تو اس اونٹنی نے چیخ ماری، اور وہ اتنی شدید قسم کی آواز تھی کہ پوری آبادی کو، جتنے وہ دیہات تھے، اس قوم کی آبادی تھی، سب کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنے گھر میں تھے، جب انہوں نے یہ آواز سنی تو آپ ڈر گئے۔ آپ نے کہا کہ وہ ظالموں، تم نے اونٹنی کو نقصان پہنچایا، کیونکہ وہ آواز ایسی تھی کہ آپ سمجھ گئے کہ ان بدماشوں نے کوئی اونٹنی کو تکلیف دی ہے۔ آپ دوڑے آئے، دیکھے تو اونٹنی کی حالت غیر تھی۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا تمتعوا فی دارکم 3 ایام ذالک وعد غیر مکذوب۔ فرمایا اب تمہاری زندگی کا خاتمہ ہو جانے والا ہے۔ تمتعوا فی دارکم 3 ایام، اب صرف 3 دن کی تمہیں مہلت ہے۔ 3 دن تم زندہ رہو گے اور 3 دن کے بعد تمہیں اللہ کا عذاب اپنی لپیٹ میں لے لے گا، کیونکہ فرمایا تھا کہ اس اونٹنی کو نقصان نہ پہنچانا ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اور یہ اللہ کا دستور ہے، جب کوئی قوم خود فرمائش کر کے معجزہ نبی سے مانگے اور پھر اس کو مانے نہیں اور نبی کا انکار کرے تو پھر اس قوم پہ عذاب آتا ہے۔ تو خود معجزہ مانگا، مطالبہ کیا کہ چٹان سے اونٹنی نکلے، اب خود اس کا انکار کیا، اس کی مخالفت کی، تو اب ان کے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں تھی۔ تو اس کا ذکر ہے ویلا سمود اخاہم صالحا، اور ہم نے بھیجا قوم سمود کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو، جو انہی کی برادری کے تھے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، تو آپ نے آ کر قوم کو یہی تبلیغ کیا، میری قوم اللہ کی بندگی کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی کو اپنا مشکل کشا حاجت روا بناؤ۔ ما لکم من الہ غیر، نہیں ہے تمہارا کوئی بھی الہ مشکل کشا اس اللہ کے سوا۔
قد جاءتکم بینۃ من ربکم، جو تم نے معجزہ مانگا تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس، بینہ یہ معجزہ، یہ دلیل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ہذہ ناقۃ اللہ، وہ یہ ناقہ ہے، اونٹنی، عربی میں اونٹنی کو ناقہ کہا جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ناقہ ہے، لکم آیتن تمہارے لیے یہ میری سچائی کی نشانی ہے، فذروہا اب اس کو آزاد چھوڑے رکھنا اور اس کے اوپر پابندی نہ لگانا، آزاد رہے، یہ تاکل فی ارض اللہ، کھائے اللہ کی زمین میں، یہ اللہ کی نشانی ہے اس کی قدرت کی، اور یہ اللہ کی زمین ہے، یہاں پہ اس کو آزاد گھومنے پھرنے دو، کھائے پیے جہاں سے، ولا تمسوها بسوء، اور نہ اس کو ہاتھ لگانا، نہ چھونا اس کو، بسوء برائی کے ارادے سے، یعنی اس کو تکلیف پہنچانے کے ارادے سے، اگر تم نے ایسا کر دیا فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو پھر پکڑ لے گا تمہیں دردناک قسم کا عذاب۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ، اور فرمایا کہ یاد کرو جب تمہیں بنایا اللہ نے خلفاء، نائب جانشین، من بعد عاد، قوم عاد کے ہلاک ہونے کے بعد تمہیں اللہ نے ان کی جگہوں پہ بسایا، وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں ٹھکانہ دیا اس زمین میں، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، یہ بھی قوم عاد کی طرح بڑی طاقتور قداور قوم تھی، اور اسی طرح ان کا جیسا مزاج تھا، بڑے بڑے محلات بنانے، پہاڑوں کو تراش تراش کے ان میں بلڈنگیں بنانی، یہ بھی اسی طرح کرتے تھے۔ تتخذون من سہولها قصورا، بنا لیتے ہو تم زمین کی نرم جگہوں سے آسانی سے قصورا، محلات، جو میدانی پہاڑوں کے ساتھ جگہ تھی وہاں پہ بڑے بڑے محل کھڑے کرتے، اور ان کی زندگی کا مشغلہ ہی یہ تھا، کوئی کام کاج نہیں تھے، بس ہتھوڑے، کلہاڑیاں، یہ آلات تعمیرات کے رکھے ہوئے تھے، اور جب دن چڑھتا سارے چھوٹے سے لے کر بڑے تک، مرد سے لے کر عورتیں تک، سارے کے سارے بس تعمیرات کے کام میں لگے رہتے۔ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور تم تراشتے ہو پہاڑوں سے گھر اپنے، بس پہاڑوں میں چلے جاتے، پہاڑوں کو تراش تراش کے مکانات بناتے رہتے، یہ بیٹھک ہے، یہ مکان ہے، یہ فلاں بیڈ روم ہے، یہ کچن ہے، یہ فلاں ہے، جیسے ہمارے ہاں بھی لوگوں کا شغل یہی ہے، زندگی کا کچھ حصہ روپے کمانے میں لگا دیتے ہیں اور باقی زندگی کا حصہ بلڈنگیں بنانے میں لگا دیتے ہیں، بس یہی زندگی کا مقصد ہے، اور یہی کچھ انداز ان کا بھی تھا کہ ساری زندگی بس یہی کام کرتے، تعمیرات میں لگے رہتے تھے، بچے بڑے سارے کے سارے مکانات کے بنانے میں لگے رہتے۔ تنحتون الجبال بیوتا، اور تراشتے ہو تم پہاڑوں سے گھر۔ آج بھی لوگ جا کے ان گھروں کو اور کھنڈرات کو دیکھتے ہیں تو حیران اور دنگ رہ جاتے ہیں کہ اس دور میں جب یہ مشینری وغیرہ چیزیں نہیں تھیں تو کس طرح نقش و نگار کرتے تھے، پتھروں کو کیسے تراش تراش کے ان کے اوپر پھول وغیرہ چیزیں بنایا کرتے تھے، تعمیرات کے فن میں اس قدر مہارت ان کو تھی۔ لیکن بلڈنگیں، مکانات، محلات، یہ دنیا کی دولت ٹھاٹ باٹ ان کے کسی کام نہیں آئی جب اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت اور اتباع نہ کی۔ فَاذْكُرُوا عَلَىٰ اللَّهِ، بس یاد کرو یعنی شکر ادا کرو اللہ کی نعمتوں کا، اور شکر یہ ہے کہ اس کے تابع دار بن جاؤ۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ چلو پھرو زمین میں فساد مچاتے ہوئے، اس کے حکموں کو توڑنا یہ زمین میں بڑا فساد ہے اور زمین کو خراب کرنا ہے، اس لیے اس سے باز آ جاؤ اور ایسی حرکتیں نہ کرو۔ لیکن قوم نے آپ کی اس بات کا جواب انکار سے دیا اور آپ کی بات کے خلاف ڈٹ گئے۔ اگلی آیتوں میں اس کا ذکر انشاءاللہ۔